یہ ہے جہاں نیوز۔ دیکھتے ہیں پروگرام گفتگو جہاں کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں سید حسن وقار تراب، پروگرام گفتگو جہاں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں کچھ خبریں لے کر آ رہا تھا، لیکن آج دن تو بہت خوشی کا دن تھا، لیکن اس خوشی کے دن پہ دہشت گردوں نے جو پے در پے دو حملے کر دیے، وہ تھوڑا سا ماحول افسردہ ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے میں تمام دیکھنے والوں کو ولادت امام حسن علیہ السلام کا دن، اس دن کی مبارکباد دینا چاہوں گا۔ تمام محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کو آج کا دن مبارک ہو۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آج پھر دہشت گردوں نے پاکستان ایئر بیس تربت میں وہاں حملہ آور ہوئے، اور شانگلہ بشام کے مقام پہ چائنا کے جو ورکر پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان کی گاڑی پر خودکش حملہ کیا۔ ایئر بیس پہ جو حملہ ہوا اس میں مشترکہ کارروائی کے نتیجے میں بیس تو کلیئر ہو گیا، لیکن اس دوران ایف سی کا ایک نوجوان نعمان فرید اپنی شہادت دے گیا اور وہ شہادت کے درجے پہ فائز ہو گیا۔ اسی طرح بشام میں جو بارود سے بھری گاڑی چائنا کے ورکروں کی گاڑی سے ٹکرائی گئی، اس کے نتیجے میں 6 ورکر جاں بحق ہو گئے۔ یہ سلسلہ تیز ہو رہا ہے، اس تیزی کی وجہ کیا ہے؟ آیا پاکستان آرمی نے جو پریشر ڈالا ہے اس کی وجہ سے اب پریشانی کے عالم میں یہ کارروائیوں پہ اتر آئے ہیں، یا اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ان کی طاقت یہ اتنے مضبوط کیسے ہیں، ان کی طاقت کو کیسے توڑا جائے؟ یہ ایک بنیادی اس وقت ضرورت ہے۔ ان کو منتشر کیسے کیا جائے، ان کو انگیج رکھا جائے، یا کہ مقصد یہ ہے کہ ان کے یہ جو کارروائیاں ہیں ان میں ایک طرف تیزی آ رہی ہے اور جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کی طاقت ابھی بھی برقرار ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے نوجوان ہم ان کا مقابلہ کریں گے، مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں اب ایسی پلاننگ کرنی چاہیے کہ ان کی کارروائیاں، یہ جو ان کے مذموم عزائم ہیں، وہ تکمیل تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ ہم بھانپ لیں اور ان کو اپنی ان کی کارروائیوں تک، ان کے ٹارگٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم کیا جائے۔ امید ہے کہ اس پر کام ہو رہا ہوگا، اور پاکستان کی جو فوج کے جوان ہیں، جو ان کا عزم ہے وہ قابل دید ہے، وہ نہ ختم ہونے والا ہے۔ وہ اسی جرأت اور بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ انہیں اس مشن میں کامیاب کرے، اور اللہ ان کو ان کی جانوں کی بھی حفاظت کرے، کیونکہ یہ نوجوان جو اس دھرتی کے بیٹے ہیں، یہ جس خاندان کے، جن خاندانوں کے، جن ماں باپ کے چشم و چراغ ہیں، ان پہ کیا بیتی ہوگی۔ یہ ایک اور یعنی شہادت کا درجہ پانا ایک اپنا اس کا درجہ ہے، لیکن جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ کیا بیتی ہے یہ وہی جانتے ہیں جو اس کا سامنا کرتے ہیں۔ تو ہم ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہم ان کے جو لواحقین ہیں، ہمیں بحیثیت قوم یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں، ان کی عزت کریں، اور ان کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ وہ اب لاوارث ہیں، یا ان کا جو کمانے والے تھے، ان کی جو ڈھارس تھے، اب وہ نہیں ہیں، تو ان کا اب مستقبل میں جینا کیسے ہو۔ پاک فوج بھی اس لحاظ سے شہداء کی قدر کرتی ہے، شہداء کے تمام جو ان کی ضروریات ہیں لواحقین کے، وہ پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے، لیکن ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ جو ہمارے لیے اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جانیں دے رہے ہیں، اور دشمن کی بربریت یا دہشت گردی سے قوم کو بچا رہے ہیں، ہم ان کو سلام اور خراجاتی عقیدت پیش کریں، اور ان کو کبھی ان کی قربانیوں کو نہ بھولیں۔ ناظرین، یہ سلسلہ جب تک حق اور باطل ہے یہ جاری رہے گا۔ آئیں اب ہم تھوڑی بات کرتے ہیں معاشی سیاسی مسائل۔ ناظرین، پاکستان سرکاری اداروں میں چند ایسے سرکاری ادارے ہیں جو کہ کل ان کا دنیا میں طوطی بولتا تھا، اور آج وہ سفید ہاتھی بنے ہوئے۔ ان میں سے ایک پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن آج تباہی کے دہانے پہ ہے۔ طویل عرصہ ہو گیا یہ پلاننگ کی جا رہی ہے کہ اس کو نجی شعبے میں دے دیا جائے، تو اب بورڈ آف گورنرز نے یہ فیصلہ کر دیا، یہ منظوری دے دی ہے کہ پی آئی اے کو اب پی آئی اے سے جان چھڑائی جائے، اور اس کو اس کی نجکاری کی جائے، اور تنظیم نو کے بارے میں بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ اب وہ آپ تفصیلات بعد میں آ رہی ہوں گی۔ چند جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، جن کی مدت تقریباً 4 سال رہ گئی ہے، تو ان کو ریٹائر کیا جائے گا، ان کو اور مراعات کے ساتھ کوشش کی جائے گی کہ وہ ریٹائرمنٹ لے لیں، اور اس طرح پی آئی اے کے اوپر جو ملازمین کا بوجھ ہے وہ کم کیا جا سکتے۔ اسی طرح مختلف پہلوؤں سے اب
اس پہ سوچا جائے گا کہ کیا کس طرح اس کو منافع بخش بنایا جائے. اب وہ منافع اگر منافع بخش یہ ادارہ بنتا ہے تو وہ منافع ملک کا منافع نہیں ہوگا. لازمی بات ہے جو نجی ادارہ اس کو چلائے گا اس ادارے کے مالکان کو وہ فائدہ پہنچے گا. اگر وہ نجی ادارے کے جو ذمہ داران ہیں وہ اس کو کامیاب ادارہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں اور منافع حاصل کرنے اس سفید ہاتھی سے، تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ بحیثیت قوم یعنی ایک سرکاری ادارہ ہم کیوں نہیں چلا سکتے. اس میں غفلت کس کی ہوتی ہے، ملازمین کی یا ادارہ جس حکومت کے انڈر ہوتا ہے وہ حکومت کے حکمرانوں کی، حکومت چلانے والوں. بہرحال پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن اب نجی شعبے میں اس کا انتظام چلا جائے گا، تو دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ بعد میں نکلتا ہے. دیتے ہیں ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ سے گفتگو کریں گے. یہ ہے جہاں نیوز. دیکھتے ہیں پروگرام گفتگو جہاں کے ساتھ. السلام علیکم. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو وقفے کے بعد ہم بات چیت کریں گے باپ بیٹے کی اثر نو جدوجہد کی. میاں محمد نواز شریف صاحب آپ آج کل اپنی بیٹی مریم نواز صاحبہ جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کی سپورٹ میں نکلے ہیں، اور جہاں وہ جاتی ہیں تو کوشش یہی ہے اب کہ وہ ان کے ساتھ ساتھ رہیں اور ان کو اپنی نظروں کے سامنے یہ تربیت دینا چاہتے ہیں اور ان کو ٹرین کر کے کل کے لیے، کیونکہ کل وہ خواہش مند ہوں گی کہ پاکستان کی وزیر اعظم بنے، تو اس لیے میاں محمد نواز شریف صاحب ان کی بھرپور تربیت میں مصروف ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. کل انہوں نے فیصل آباد میں جو بچہ موٹر سائیکل پہ یہ دھاتی ڈور کی وجہ سے اس کی گردن کٹ گئی تھی اور موت کے منہ میں چلا گیا تھا، وہ ان کے گھر گئے اور ساتھ مریم نواز شریف صاحبہ بھی تھیں. انہوں نے آصف ہے غالباً اس کا نام، انہوں نے مرنے والے کے جو لواحقین تھے، والدین بھائی بہن تھے، ان کو دلاسا دیا اور انہیں ان کے ساتھ تعزیت کی. بہرحال یہ ایک اچھا عمل ہے، وہ وہاں گئے ان کو دلاسا دیا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو اتنا بڑا خطرناک ایک کھیل ہے پتنگ اڑانا، پتنگ بازی، اس سے جان چھڑانے کے لیے قوم کی تربیت کی جائے، اور جو اس کے ذمہ دار لوگ ہیں جن کو معلوم ہے کہ یہ شے ہم بنا رہے ہیں یہ سبب بن سکتی ہے اتنے بڑے حادثے کی، تو ان کو یہ سوچ دلانی چاہیے، ان کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ وہ یہ کام بند کریں، ایسا کام نہ کریں. اس سمیت بچے بھی، والدین بھی یہ خیال کریں، کیونکہ یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی. ایک اچھی قوم کے لیے تو یہ جیسے اشارہ ہوتا ہے کہ عقل مند کے لیے، اگر ایک اچھی قوم ہے، اس کے شہری جو ہیں مہذب ہیں، تربیت یافتہ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، وہ سوچ رکھتے ہیں، تو ان کو تو خود سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حادثہ ہو گیا، اس کے بعد ہم اس چیز سے اجتناب کریں گے. حکومت تو ڈنڈا چلا سکتی ہے، اگر ڈنڈا چلانے کے بعد بھی قوم نہ سدھرے اور اسی طرح بگڑ دی جائے، بلکہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اگر ڈنڈا چلاؤ تو بچے اور بگڑ جاتے ہیں، اور بچے یہ سب کے بچے مل کر قوم بناتے ہیں. تو قوم کا ہی حال یہ ہے کہ ان کو سخت سے سخت سزا بھی اگر دی جائے تو وہ باز نہیں آتے. اس میں صرف یہ پتنگ بازی نہیں ہے، اور بھی بہت سی بازیاں ہیں جن کے لیے سزائیں ہیں، لیکن ان کو ڈر خوف نہیں ہے. بار بار اب آپ دیکھ لیں کہ کراچی کی پوزیشن کیا ہو گئی. ایسے ہی کوئی مزاحمت کرتا ہے، اس سے اگر ڈاکو آتا ہے اسے لوٹ مار کرتا ہے، کوئی مزاحمت کرتا ہے، تو اب چونکہ انہوں نے اپنی جان بچانی ہوتی ہے، وہ تو اس اعتماد پہ آتے ہیں کہ اگر ہم نے اسلحہ دکھا دیا تو کسی نے مزاحمت کرنی نہیں. اگر ان کو خطرہ لاحق ہو جائے کہ اب میری جان خطرے میں ہے تو وہ اپنی جان بچاتا ہے، دوسرے کی لے لیتا ہے. اس کو تو اس سے غرض نہیں ہے، اس نے اپنی جان بچانی ہوتی ہے. تو اب ان چیزوں کا اگر جس طرح ہماری آبادی میں اضافہ ماشاءاللہ ہم ہر لحاظ سے آگے ہیں، آبادی کا جو رفتار ہے بڑھنے کا اس تناسب میں ہم ماشاءاللہ ہیں. اب یہ ڈکیتی میں یہ چوریاں اور کرپشن، اس میں ہم آگے ہیں. اب یہ جتنی سیچوریشن اب ہونے والی ہے، تو جب ہر بندہ ہی ڈاکو اور ہر بندہ ہی چور بن جائے پھر کیا ہوگا؟ ہماری پہچان کیا رہ جائے گی؟ یہ ذمہ داری اب ہم نے مسائل اتنے کر دیے کہ ہم کیا کیا سوچیں گے، کس طرف توجہ دیں گے؟ دہشت گردوں کو قابو کریں گے
بے روزگاری کو قابو کریں گے، مہنگائی کو قابو کریں گے، ڈاکوؤں کو قابو کریں گے، بجٹ کو قابو کریں گے۔ اب ہمارے پاس وقت بالکل نہیں ہے۔ ہم نے ایک آسان طریقہ، میں چونکہ اکنامکس کا کوئی اتنا یعنی شاید اللہ دے بھی مجھے نہیں پتا، لیکن موجودہ جو دور چل رہا ہے اس میں ایک آسان طریقہ یہ ہو گیا کہ آبادی بہت زیادہ ہے، اس میں بجلی استعمال کرنے والے زیادہ ہیں، پیٹرول کا استعمال کرنے والے ہیں، گیس کا استعمال، تو یہ جو لوگ ہیں ان کو اس طرح قابو کیا جائے کہ ان پہ پے در پے ٹیکس لگایا جائے۔ ایک مہینے ایک ٹیکس ہوتا ہے، 2-3 مہینے بعد دوسرا ٹیکس آ جاتا ہے۔ بجلی کے نرخ جس رفتار سے اور جس بے دردی سے، یہ تو صرف یہی ہے کہ ایک بندے کے اور کوئی اس کا چارہ نہ رہے تو وہ جو اس کے ساتھ دوسرے زندہ رہنے والے لوگ ہیں وہ اس کا خون چوسنا شروع کر دیں، اور ان کے خون پہ وہ طاقت کے بل بوتے پر خود تو اب اس کی زندگی، کیونکہ اس کی بھی زندگی خطرے میں ہے، لیکن وہ اپنا آپ بچانے کے لیے جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں اس کا خون چوسنا شروع کر دیں، تو کیا وہ بچے گا؟ خون خوراک تو نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہماری یہ جو پلاننگ ہے، یہ کب تک ہم ٹیکس بڑھاتے رہیں گے اور کس سے لیں گے ٹیکس؟ تو یا اس طرح کے جو یہ چارجز ہیں، یہ تو وہی دے سکتا ہے نا جس کے پاس وسائل ہوں۔ اگر آپ اتنا کر دیں کہ وہ جو کمائے وہ سارا ٹیکسوں میں چلا جائے، اسکول کے فیسوں میں چلا جائے، کرایوں میں چلا جائے، پیٹرول پہ خرچ ہو، گیس، بجلی، تو وہ اس کے لیے کیا بچے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا حل نہیں ہے۔ ہمارے بہت بڑے بڑے اقتصادیات کے ہمارے بہت بڑے بڑے ماہرین ہیں جن کو عبور حاصل ہے اقتصادیات پہ، وہ یہاں آتے ہیں تو وہ زیرو ہوتے ہیں یا ان کے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے۔ وہ مالیاتی اداروں کے لیے جب بیرون ملک کام کرتے ہیں تو ان کی واہ واہ ہوتی ہے۔ ملک کو کب سنبھالیں گے؟ ملک کو کون سنبھالے گا؟ ایسی پلاننگ ملک کے لیے کون کرے گا کہ ملک زراعت ہماری بگڑ گئی، زراعت پہ انحصار ہمارا زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم درآمد کرتے ہیں، باقی اقتصادیات یا ایکسپورٹ ہماری پہلی بہت کمزور تھی۔ کپاس کی وجہ سے یہ فیصل آباد یا سپورٹس میں کچھ ہمارا حال بہتر تھا، اب وہ اخراجات اتنے بڑھ گئے کہ اس کو اگر بیرونی ملک عالمی منڈیوں میں وہ مال بھیجا جاتا ہے تو اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہے۔ ہمیں بہت غور کرنا چاہیے، ہمیں اس ملک اور قوم کی بقا جو ہے اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، لیکن ہم آج بھی لڑ رہے ہیں۔ ہمارے قائدین، ہمارے پارٹیوں کے رہنما ایک دوسرے پہ ایسے الزامات لگا رہے ہیں، وہ ان کاموں میں الجھے ہوئے ہیں، وہ ساری توانائیاں اس پر۔ رات کو آپ ٹی وی دیکھیں تو آپ کو یہی ڈسکشن نظر آ رہی ہوگی، ایک کو دوسرے کو، کہیں یہ نہیں ڈسکشن ہوتی کہ آپ نے سیاست میں زندگی گنوا تو نہیں ہے، سیاست سے ہی سارا کچھ انہوں نے لیکن گزار دی، یعنی ساری عمر سیاست کرتے کرتے۔ تو اگر کسی سیاستدان سے یہ پوچھا جائے کہ تم نے ملک کی بہتری کے لیے کیا کیا، کون سا آپ نے اچھا اقدام کیا جس کی وجہ سے ہم ملک کی جو ایکسپورٹ ہے اس میں اضافہ ہوا؟ بہرحال وقت ختم ہو رہا ہے، وقت اور بھی یعنی پروگرام کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے۔ اب تو آنے والے وقت میں پانی کا بھی کہا جا رہا ہے کہ پانی کے مسائل پیدا ہوں گے، تو مسائل ہمارے بڑھ رہے ہیں اور وسائل ناپید ہو رہے ہیں۔ اللہ اس ملک کو بچائے، اللہ اس ملک کو چلانے والوں کو ہمت دے، ان کی اللہ رہنمائی کرے اور خلوص نیت سے اس ملک و قوم کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ آج پھر یہی دعا، اللہ ہمیں ملک کی خدمت کرنے کا جذبہ دے۔ اب اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔